مسجد قبلتین، ایک تاریخی جائزہ۔ ایک، مسجد قبلتین کی تعمیر اور پس منظر۔ مسجد قبلتین کی اصل تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ بنی سلمہ قبیلے کے علاقے میں واقع تھی۔ اس وقت مسجد بہت سادہ اور عام اسلامی طرزی تعمیر کی حامل تھی، لیکن بعد میں مختلف ادوار میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ دو، قبلے کی تبدیلی کا تفصیلی پس منظر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو آپ اور مسلمان بیت المقدس، یروشلم، کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک یہی عمل جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، کی طرف ہو، اور آپ اس بارے میں دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور دوران نماز ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کافر الف میم نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخ موڑ لیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ بن گیا۔ تین، مسجد قبلتین کی موجودہ تعمیر اور ساخت۔ مسجد قبلتین کی حالیہ تعمیر سعودی حکومت کے دور میں کی گئی، جس میں جدید فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج شامل ہے۔ مسجد میں پہلے 2 محرابیں تھیں، ایک بیت المقدس کی سمت اور دوسری خانہ کعبہ کی طرف، لیکن اب صرف ایک باقی ہے۔ مسجد کا رقبہ کافی وسیع ہے اور اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ یہاں زائرین کے لیے وضو خانے، ایئر کنڈیشننگ، اور دیگر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ انتہائی خوبصورت اسلامی خطاطی اور آرٹ سے مزین ہے۔ 4، مسجد قبلتین کی اہمیت اور زیارت۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کی اہم تاریخی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ دنیا بھر سے زائرین یہاں آ کر نفل نماز ادا کرتے ہیں اور اس عظیم تاریخی موقع کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے زائرین کے لیے یہ مسجد مدینہ کی سیر کے دوران ایک لازمی زیارت گاہ ہے۔ 5، مسجد قبلتین کی لوکیشن اور رسائی۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ یہاں جانے کے لیے زائرین بسوں، ٹیکسیوں اور ذاتی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مسجد قبلتین، ایک تاریخی جائزہ۔ ایک، مسجد قبلتین کی تعمیر اور پس منظر۔ مسجد قبلتین کی اصل تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ بنی سلمہ قبیلے کے علاقے میں واقع تھی۔ اس وقت مسجد بہت سادہ اور عام اسلامی طرزی تعمیر کی حامل تھی، لیکن بعد میں مختلف ادوار میں اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ 2، قبلے کی تبدیلی کا تفصیلی پس منظر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو آپ اور مسلمان بیت المقدس، یروشلم، کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی تقریباً 16 سے 17 مہینے تک یہی عمل جاری رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ مسجد الحرام، خانہ کعبہ، کی طرف ہو، اور آپ اس بارے میں دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور دوران نماز ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کافر الف میم نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخ موڑ لیا، اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ بن گیا۔ 3، مسجد قبلتین کی موجودہ تعمیر اور ساخت۔ مسجد قبلتین کی حالیہ تعمیر سعودی حکومت کے دور میں کی گئی، جس میں جدید فن تعمیر کا خوبصورت امتزاج شامل ہے۔ مسجد میں پہلے 2 محرابیں تھیں، ایک بیت المقدس کی سمت اور دوسری خانہ کعبہ کی طرف، لیکن اب صرف ایک باقی ہے۔ مسجد کا رقبہ کافی وسیع ہے اور اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے جگہ موجود ہے۔ یہاں زائرین کے لیے وضو خانے، ایئر کنڈیشننگ، اور دیگر سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ انتہائی خوبصورت اسلامی خطاطی اور آرٹ سے مزین ہے۔ 4، مسجد قبلتین کی اہمیت اور زیارت۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کی اہم تاریخی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔
دنیا بھر سے زائرین یہاں آ کر نفل نماز ادا کرتے ہیں اور اس عظیم تاریخی موقع کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ کے زائرین کے لیے یہ مسجد مدینہ کی سیر کے دوران ایک لازمی زیارت گاہ ہے۔ 5۔ مسجد قبلتین کی لوکیشن اور رسائی۔ یہ مسجد مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ مسجد نبوی سے اس کا فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ یہاں جانے کے لیے زائرین بسوں، ٹیکسیوں اور ذاتی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔